حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جانثار رفیق غار، یار غار، شب ہجرت کے ساتھی، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پر نچھاور کر رکھا تھا، ان کی جانثاری کا ایک ہلکا جلوہ ہجرت کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ اپنے ایک خلیفہ کو سلا دیا تھا، اور اگر آپ کو یہ تاریخ یاد ہے، آپ نے سنا ہے پہلے کبھی، تو مجمع میں سے، علماء تو جانتے ہیں، مجمع میں سے اس خوش نصیب صحابی کا نام بتائیے گا جن کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ حضرت علی کی ذات ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سلایا تھا۔ کیا شان ہوگی مولا علی کی جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ سلا دیا۔ کیا ہر ایک کی مجال ہے نبی کی بستر پہ سو جائے؟ استاذ کی درسگاہ لگتی ہے، شاگرد کو حق نہیں ہے کہ درسگاہ پہ بیٹھے۔ استاذ کا بستر ہے، شاگرد کو حق نہیں ہے کہ ان کے بستر پہ جا کے سوئے، خواہ استاذ وہاں موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ ایک با ادب شاگرد کا کہ ادب کا تقاضا ہے، با ادب شاگرد کبھی بھی استاذ کی درسگاہ پہ نہیں بیٹھے گا، استاذ کے بستر پہ نہیں بیٹھے گا۔ مگر آج علی کی قسمت بھی مسکرا رہی تھی، علی کی قسمت کا ستارہ بھی جگمگا رہا تھا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بستر پہ ان کو سلا دیا تھا۔ تشریف لائیے۔ کہنے لگے علی یہ گٹھڑی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، کفار مکہ تو میرے مارنے کے پیچھے ہیں، میرے گھر کا محاصرہ کر رکھے ہیں، چاروں طرف سے میرے گھر کی گھیرا بندی کر رکھے ہیں، تیر و تفنگ لیے کھڑے ہیں، میں جب نکلوں گا یہ مجھے مار ڈالیں گے، اور صبح تک جب میں نہیں ملوں گا تو بستر پہ تلاش میں آئیں گے۔ آپ سو جائیں۔ نبی کریم سرور عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی باڈی گارڈ دستہ نہیں بلایا، کوئی حفاظتی دستہ نہیں بلایا، کوئی ہتھیار نہیں رکھا، کوئی اپنے ساتھ حفاظت کے لیے آدمی افراد کو نہیں رکھا، تن تنہا کا شان اقدس سے نکل پڑے۔ ایک مشت خاک اپنے دست مبارک میں لیا، انحصار کرنے والوں کی طرف پھینک دیا۔ آنگن میں کھڑے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، جب نکلے گا محمد ایک بار کی حملہ کر دیں گے۔ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے حملہ کیا، کیس کس پہ کرے گا، پنچایت کس پہ بٹھائے گا، ایک بار کی حملہ کر دیں گے۔ مگر وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ حضور علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، ان کافروں، ان کفار کی طرف پھینک دیا، ان اعدائے دین کی طرف پھینک دیا۔ آنکھیں ملتے رہ گئے، مصطفیٰ ان کے مجمع سے گزر گئے۔ اب قرآن سے پوچھئے، مٹھی تو مصطفیٰ کی ہے، کنگر اٹھایا نبی نے، لیکن رب کا اعلان ہوتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ذرا محبت سے مچل کے کہہ دیجئے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مرتضیٰ، اے میرے محبوب، آپ نے نہیں پھینکی مٹی جب آپ نے پھینکی، وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی۔ واہ، اس بات بھی ہے، انکار بھی ہے، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اللہ اکبر، ذرا کب بولیے گا مچل کے سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا قرب ہے، یہ مصطفیٰ کی شان محبوبیت ہے رب کی بارگاہ میں کہ ان کے پھینکنے کو پروردگار اپنا پھینکنا قرار دیتا ہے۔ آپ نے نہیں، میں نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔
یہ شان محبوبیت کا جلوہ دیکھیے کہ حضور کے پھینکنے کو اللہ اپنا پھینکنا کہتا ہے، حضور کے کرنے کو اللہ اپنا کرنا کہتا ہے، حضور کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب فعل کو اپنا فعل کہتا ہے تو بھلا قول کو اپنا قول کیوں نہ کہے گا؟ اس لیے تو کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وَلَٰكِنْ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بولتے ہیں جس کے بولنے کا آرڈر اور اجازت اور اذن رب کی طرف سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نکل پڑے، حضرت علی کو کہا دیا کہ یہ گٹھری اٹھائیے، رکھیے، اور صبح اٹھ کر کے ان مکہ والوں کی جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، ان کی امانتیں واپس کر کے تب مدینہ آئیے گا۔ ذرا اخلاق نبوی کی بلندی ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی امانتیں جنہوں نے آپ کو مارنے کے لیے تلواریں ہاتھوں میں اٹھا لی ہیں، نیزے اٹھا رکھے ہیں، آپ کی جان کے در پہ ہیں، جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ہم مصطفیٰ ان کی امانتیں واپس کرنے کا فرما رہے ہیں کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آپ آ جائیے گا مدینہ۔ حضرت علی سے پوچھے کوئی کہ اس رات نیند کیسے آئی ہوگی جس بستر پر یہ لوگ آنے والے تھے حملہ کرنے کے لیے، نبی کا تصور کر کے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ نیند آئی کہ نہیں؟ کہا کہ سب سے زیادہ اچھی نیند آئی اسی رات، سب رات سے زیادہ اچھی نیند آئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اور رات تو سوتے تھے تو یقین نہیں رہتا تھا کہ کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، یقین نہیں رہتا تھا کہ کل کا سورج اجالا دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، مگر حضور نے فرما دیا تھا کہ امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا، تو میرے ایمان نے فیصلہ کیا کہ علی تم اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک کہ مدینہ تم نہیں چلے جاؤ، اس لیے کہ نبی کی زبان ہے، نبی کی بولی ہے، اور نبی کی بولی خدا کی بولی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی ٹھاٹ سے سوتے رہے، آرام سے سوتے رہے، ایک دم بالکل بے فکر ہو کے سوتے رہے۔ ہجرت کی رات کے لیے ساتھی جن کو منتخب کیا حضور علیہ السلام نے، ہجرت کا ساتھی، تنہائی کا ساتھی، اس شب دہجور کا ساتھی، اس شب غم کا ساتھی، اس شب تنہائی کا ساتھی، جن کو میرے مصطفیٰ نے منتخب کیا، میرے حضور نے چنا تھا، اس خوش نصیب صحابی کا نام مجمع میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت علی تو بستر پہ سو رہے ہیں، سفر کے ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں سرکار کے ساتھ تو کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، ایک طرف نہیں چلتے ہیں۔ پوچھا گیا ابو بکر آپ کیوں دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے یا رسول اللہ جب مجھے خطرہ گزرتا ہے اس بیابان میں، کوہستانی علاقے میں، جنگلاتی علاقے میں، اس شب دہجور میں، اس سناٹے کی رات میں، جب مجھے لگتا ہے کہ دشمن آپ پر آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں تاکہ حملہ صدیق کے سینہ پر ہو جائے، آپ پر حملہ نہ ہونے پائے۔ اور جب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دیں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ حملہ میرے اوپر آ جائے، آپ کے اوپر نہ آنے پائے۔ اور جب مجھے لگتا ہے دائیں طرف سے حملہ ہوگا تو دائیں طرف چلا جاتا ہوں، بائیں طرف سے ہوگا تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ اس طرح سے یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کا محاصرہ کرتا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا کرتا ہوں۔ یہ تھی محبت سیدنا صدیق اکبر کی۔ حالانکہ مشکل کی گھڑی آتی ہے تو ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہو جاتی ہے، مشکل